اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو مولانا عامر الاسلام کے آفیشیل چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صدق اللہ العظیم۔ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں ہمارا موضوع ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تیرے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تو ان کے سامنے اف تک نہ کرو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور نہ ہی ان کو جھڑکو، اور آگے فرمایا جب بھی ان سے بات کرو تو تعظیم کے ساتھ بات کیا کرو۔ ان آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ والدین کے ساتھ سخت کلامی سے پیش آنا بھی اللہ رب العزت کو ناپسند ہے، چاہے جائے کہ ان کی بے عزتی کی جائے، چاہے جائے کہ ان کی اظہار ثانی کی جائے، ان کو مارا پیٹا جائے، یہ کام تو اللہ رب العزت کے ہاں بدرجہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے کام ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین گرامی، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ یہ انسان کی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، اس کی مصیبتیں دور کرتا ہے اور اس کی مشکلات کو حل کرتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث طیبہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص تھے جو سفر کر رہے تھے کہ رستے میں آندھی آ گئی، طوفان آ گیا، موسلا دھار بارش برسنے لگی، تو دوڑ کے وہ ایک پہاڑ کی کھو میں ایک غار کے اندر چلے گئے۔ اب جو ہی وہ غار کے اندر گئے تو ایک چٹان اوپر سے گری جس نے اس غار کے دہانے کو بند کر دیا۔ اس بے چارگی، اس اضطراب کے عالم میں جب ان کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تو ان تینوں نے مشورہ کیا کہ ہمارے اوپر یہ جو مصیبت آئی ہے، کیوں نہ ہم اپنے نیک اعمال کو یاد کریں اور ان کے وسیلے سے اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ پاک ہماری اس مصیبت کو دور فرما دے۔ تو ان میں سے جو پہلا شخص تھا اس نے دعا کی، اللہ تجھے پتہ ہے میں بکریاں چرایا کرتا تھا، میری روزی روٹی اسی کام سے وابستہ تھی، لیکن جب بھی میں شام کو بکریوں کو چرا کے گھر واپس لایا کرتا تو جب دودھ دوتا تو سب سے پہلے دودھ اپنے والدین کی خدمت میں پیش کیا کرتا تھا، اپنے بوڑھے والدین کو اس دودھ سے سیراب کیا کرتا تھا، اس کے بعد اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں اور اپنی بیوی کو، اور خود وہ دودھ پیا کرتا تھا۔ مولا تجھے پتہ ہے کہ ایک دفعہ اس طرح میرے ساتھ واقعہ پیش آیا کہ میں چراگاہ کی تلاش میں دور نکل گیا، جب واپس آیا تو کافی ٹائم گزر چکا تھا، والدین میرے بوڑھے میرے انتظار میں سو گئے تھے، میری بیوی اور میرے بچے میرے پاس آئے کہ ہمیں دودھ دے دو، ہم تاکہ دودھ پی لیں، اپنی بھوک کو، اپنی پیاس کو مٹا لیں۔ تو میں نے کہا جب تک میرے والدین دودھ نہیں پئیں گے اس وقت تک میں تمہیں دودھ نہیں پلا سکتا۔ مولا میرے چھوٹے چھوٹے بچے وہ بلکتے رہے، میرے پاؤں سے لپٹتے رہے کہ میں ان کو دودھ پلا دوں، لیکن میں نے ان کو دودھ نہیں دیا۔ والدین کے سرانے پیالے میں دودھ لے کے کھڑا ہو گیا، نہ ان کو اٹھایا کہ ان کے آرام میں خلل آ جائے، اور نہ ہی میں سرانے سے ہٹا کہ مان رات کو وہ جاگیں، اور جب وہ جاگیں گے تو ان کو میں یہ دودھ پیش کروں گا۔ مولا یہ جو کام میں نے کیا ہے یہ تیری رضا کی خاطر کیا۔ جب صبح کے وقت میرے والدین اٹھے تو میں نے ان کو دودھ پیش کیا، اس کے بعد اپنی بیوی بچوں کو اور خود وہ دودھ پیا۔ مولا یہ کام اگر میں نے تیری رضا کے لیے کیا، یہ نیکی اگر میں نے
تیری رضا کی خاطر کی تو مولا تجھ سے میں دعا کرتا ہوں ہماری اس مصیبت کو دور کر دے۔ اللہ اکبر۔ ادھر صدق کے دل سے نکلی ہوئی یہ دعا اور والدین کے ساتھ کی ہوئی یہ نیکی جب رب کی بارگاہ میں پیش کی گئی تو مان کیا دیکھتے ہیں کہ خود بخود اس چٹان میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور وہ چٹان تھوڑی سی ہٹ جاتی ہے، یہاں تک کہ سورج کی روشنی اور ہوا اندر داخل ہونے لگ جاتی ہے۔ پھر بقیہ دو لوگوں نے بھی اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کیا اور وہ چٹان اس غار سے دھیانے سے خود بخود ہٹ گئی اور ان لوگوں کی جان بچ گئی اور وہ باسلامت اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو پتہ یہ چلا، علماء نے یہ لکھا کہ آج بھی والدین کے ساتھ اگر کوئی بندہ قرآن کے اس حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے نیکی کرتا ہے، اس نے سلوک کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نہ صرف اس کی مشکلات کو حل فرماتے ہیں، اللہ رب العزت اس کی مصیبتوں کو بھی دور فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث طیبہ جو ہمیں ملتی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی، مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ جو نیکی کرنے والا فرزند ہے، جب وہ پیار اور محبت کے ساتھ اپنے والدین یعنی اپنے ماں اور باپ کے چہرے کی طرف ایک نظر کرتا ہے تو اللہ ایک مرتبہ دیکھنے کے بدلے میں اس کو ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب صحابہ کرام نے یہ سنا تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ایک بندہ دن میں 100 مرتبہ اپنے والدین کی محبت کے ساتھ ان کے چہرے کی زیارت کرے تو پھر اس کا کیا اجر ہے؟ تو حضور نے فرمایا اللہ 100 مرتبہ اس بندے کو حج کا ثواب عطا فرمائے گا، اور وہ حج جس کو حج مبرور کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر و اطیب۔ اب ذرا غور کریں، صرف محبت کے ساتھ دیکھنے کا اتنا اجر ہے کہ 100 حجوں کے ثواب مل رہے ہیں، تو جو لوگ اپنے والدین کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی فرما برداری کرتے ہیں، ان کا کام مانتے ہیں، ان کو جو اللہ ثواب عطا فرمائیں گے اس کا اندازہ میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بارگاہ رسالت مآب میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدہما، میرے لیے یہ بات تو بیان فرما دیں کہ ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ تو حضور نے فرمایا قال ہما جنتک و نارک، کہا تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں اگر تو ان کی خدمت کرے، و نارک، اور اگر نافرمانی کریں گے تو تمہارے ماں باپ کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ پاک تجھے جہنم کے اندر دھکیل دیں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ایک شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کی سزاوار کون سی ہستی ہے جس کے ساتھ میں نیک سلوک کروں؟ تو حضور نے فرمایا امک، تیری والدہ۔ دوسرے نمبر پہ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ کون ایسی ہستی جس کے ساتھ میں نیک سلوک کروں؟ حضور نے فرمایا تیری ماں۔ تیسری دفعہ جب پھر پوچھا تو پھر حضور نے فرمایا کہ تیری ماں، اور چوتھی مرتبہ حضور نے فرمایا تیرا باپ، اور اس کے بعد ایک اور روایت کے الفاظ ہیں کہ تیرے قریبی رشتہ دار اور تیرے جو قریبی عزیز ہیں ان کے ساتھ تو جو ہے حسن سلوک کر، اور ان کے ساتھ نیک سلوک کے ساتھ تو پیش آ۔ اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا قرآن میں اس کا حکم دے دیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا میری ماں مجھے ڈر لگتا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیتا ہے، اور والدین کی نافرمانی انسان کو دنیا اور آخرت میں برباد کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔